کہ ہنسنے سے بھی نماز ٹوٹ جایا کرتی ہے، لیکن ہنسنے کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، جن میں عربی میں تو اس کے لیے 3 الگ الگ نام ہیں، ہمارے یہاں بھی کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں الگ الگ نام، ویسے ہم اس کو ہنسنا ہی کہتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ بغیر آواز کے ہنسنا، جس کو ہم مسکرانا بھی کہہ دیتے ہیں، اور عربی میں اس کو تبسم کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ اتنی آواز سے انسان ہنسے کہ اپنے کان تک آواز سنے، دوسرے تک نہ پہنچے، یعنی اطراف میں 3-4 ادھر 3-4 ادھر افراد تک نہ پہنچے، ایک آدھ کوئی قریب ساتھ ہے، ہلکی سی آواز پہنچ گئی تو ایک الگ مسئلہ ہے، اسے کہتے ہیں دہک، ہماری اردو میں اس کو ہنسنا ہی کہتے ہیں۔ اور ایک ہنسنا ایسا ہوتا ہے کہ وہ ذرا تھوڑا سا بلند آواز سے ہوتا ہے، اور اطراف کے 3-4 آدمی ادھر کے 3-4 آدمی ادھر کے بھی بآسانی اس آواز کو سن لیں، تو شرعی اصطلاح میں اس کو قہقہہ کہا جاتا ہے، ہم اس کو ہنسنا ہی کہتے ہیں۔ ہمارے عرف میں قہقہہ ہوتا ہے وہ جیسے جنات فرضی قہقہے ان کے بنائے ہوئے ہو ہا 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 ہا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے کوئی بہت بلند آواز سے ہنسے گا تو اس کو قہقہہ کہتے ہیں، لیکن شریعت یا عرب لوگ اتنی آواز سے کہ آپ کی آواز اطراف کے 3-4 افراد تک دونوں طرف پہنچ جائے، اسے قہقہہ سے تعبیر کرتے ہیں اور اس سے انسان کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ایسے اگر کوئی نماز جنازہ پڑھ رہا ہے تو نماز جنازہ بھی فاسد ہو جائے گی۔ اس لیے ہمارے وہ نوجوان جو بلوغت کے بعد خاص طور پر نماز جو پڑھ رہے ہوں، اور کبھی وہ اس طرح ہوا ہو کہ کوئی بے تکلف دوست ان کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا ہو، تو اس میں ویسی ہنسی آ جاتی ہے آدمی کو بے تکلف دوست کی وجہ سے۔ بعض اوقات تو کوہنیاں مارتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، دھکے دیتے ہیں، بعض اوقات مکے ایک دوسرے کو مارتے ہیں، یہ بھی معاذ اللہ منظر دیکھا ہے، تو یہ بہت بری بات ہے۔ بہرحال اگر کوئی آواز سے ہنسا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو اگر آپ کسی ایسے کوئی شخص تھا جو بالغ تھا اور اس نے نماز کے دوران ہنس پڑا تھا اور اس کو احساس نہ رہا، اور اس نے سمجھا میں نماز میری کنٹینیو رہے گی، اور وہ پڑھتا رہا، تو یقینی سی بات ہے کہ اس کی وہ نماز نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں اور ان نمازوں کی قضا کرنی ہوگی۔ قہقہہ لگانے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر وضو کے بعد غلطی سے قہقہہ لگ جائے تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ لائبہ صدیقی: نہیں، قہقہہ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ نماز میں اگر آپ نے زور سے قہقہہ لگا کے ہنس دیے تو نماز بھی ٹوٹتی ہے اور وضو بھی ٹوٹتا ہے، یعنی 2 درجات ہوتے ہیں۔ اگر نماز میں آپ ہنس دیے، نماز میں آپ مسکرا دیے تو اس سے نہ نماز ٹوٹتی ہے نہ وضو ٹوٹتا ہے۔ نماز میں آپ ہنسی آ گئی، مسکراہٹ سے اوپر کی چیزیں ہنسی، تو ہنسی آ گئی آپ کو تو نماز تو ٹوٹے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ عبد المبین سوال کریں کہ کیا نماز کے دوران ہنسی آنے سے نماز اور وضو ٹوٹ جاتے ہیں؟ اگر نماز میں مسکرایا، دانت نکلے یوں کیا نا، تو نہ نماز ٹوٹے نہ وضو ٹوٹے۔ اگر ہنسی اتنی آواز سے نکلی کہ خود کان سے سن لے، بھلے آواز نہیں آئی، قراءت ہو رہی ہے یا ادھر ماحول ایسا ہے شور والا، لیکن اگر یہ کچھ نہ ہوتا تو آواز آ جاتی کان میں، اتنا ہنسا، تو اس کو ہنسنا بولتے ہیں، ضحک، تو یہ نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر قہقہہ مارا نے اتنی زور سے ہنسا کہ کوئی ہوتا تو وہ بھی سن لیتا جیسے کرتے ہیں، تو اس سے بالغ کی نماز تو ٹوٹی، وضو بھی ٹوٹ گیا۔ جمائی کی کیا حقیقت ہے اور حالت نماز میں کیسے روکا جائے؟ جمائی اور چھینک کے بارے میں مشکات میں آپ کو چیپٹر مل جائے گا، صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ چھینک کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اور پھر نبی علیہ السلام فرمایا جب جس کو چھینک آئے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، وہ کہے الحمدللہ، اور سننے والا کیا کہے؟ یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم فرمائے، اور پھر وہ آگے سے دعا دے یغفر اللہ لنا، نہیں، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تجھے ہدایت دے اور تیرے کاموں کو سنوار دے۔ لیکن یرحمک اللہ اسی کو کہیں گے جو الحمدللہ کہے۔ ایک بار ایک صحابی کو چھین گئی، اس نے الحمدللہ نہیں کہا، تو اس نے باقیوں سے کہا تم نے یرحمک اللہ کیوں نہیں کہا؟ تو نبی علیہ السلام فرمایا تم نے الحمدللہ نہیں کہا۔ اس طرح مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، ایک بندے کو کٹھی 3 چھینکیں آئیں، چوتھی دفعہ حضور نے فرمایا یہ زکام ہو گیا ہے، آپ جواب نہیں دینا، اور تو کہنا رہا الحمدللہ۔ چھینک جو زکام والی ہے نا، اس میں 3 کے بعد جو چھینکیں آئیں گی ان کا جواب نہیں آپ نے دینا، ٹھیک ہو گیا؟ الحمدللہ اس کا جواب یرحمک اللہ، اور اس کا جواب پھر دوسرے نے دینا ہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ اسی حدیث میں بخاری کے آتا ہے کہ جمائی جو ہے اس کو اللہ ناپسند کرتا ہے، یعنی جمائی اکثر آ جاتی ہے، اور اس کا طریقہ ہے کہ
यूं हाथ रखें। सही मुस्लिम में हदीस है कि नमाज की हालत में भी किसी को जमाई आती है तो अपने मुंह पे हाथ रख ले और मुंह को बंद करे, क्योंकि शैतान मुंह के रास्ते दाखिल होने की कोशिश करता है। तो इसका तरीका ये है कि जब भी जमाई आए तो जो आपके लिए आसानी, अब जब क्याम में है ना आप, तो ये उल्टे हाथ को ना इस्तेमाल किया करें खुजली के लिए, क्योंकि फिर दोनों हाथ ही अपनी जगह से हिल जाते हैं। फिर दाएं हाथ से ही ऐसे कर लें, बाकी आम हालत में आप बाएं हाथ से कर लें तो काफ़ी। किसी ने सवाल किया, नमाज के दौरान जमाई आने पर लाहौल पढ़े या सूरा ख़त्म करें, नमाज ख़त्म करने के बाद लाहौल बोलना चाहिए और नमाज होगी या नहीं? देखिए, सबसे पहले नमाज, ये बहुत से लोग ये गलत फहमी, जमाई आए तो लाहौल पढ़ते या फिर क्या होता है अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह बस करते। जमाई के बाद ना इस्तग़फ़ार साबित है ना लाहौल साबित है। जमाई तो लेना ही नहीं है, छींक के बाद अल्हम्दुलिल्लाह साबित है। जमाई पर कोई चीज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। जमाई शैतान की तरफ से होती है, तो बहुत से लोग तब शैतान की तरफ से लाहौल पढ़ना, तो जमाई लेते लेते लेकिन जमाई बराबर ले रहा है। अरे मेरे भाई, रसूलुल्लाह ने जमाई रोकने का हुक्म दिया, तू जमाई लेते लेते बोल रहा, या फिर पूरा मुंह खोल के मतलब आवाज़ें आती रहती पीछे से, अस्तगफिरुल्लाह बोल के जमाई अस्तगफिरुल्लाह और जमाई। रसूलुल्लाह बोले रोक, और ये अस्तगफार बोल के गुनाह, मतलब ये तो ऐसा ही हुआ कि मैं बोलूँ कि यार ग़ीबत तो नहीं करना, अल्लाह माफ़ करे, और शुरू ग़ीबत है। बुराई तो नहीं करना, अल्लाह माफ़ करे, शुरू बुराई। झूठ तो नहीं माना, अल्लाह माफ़ करे, शुरू झूठ। अस्तगफार पढ़ के आप जमाई कैसे, आपको जमाई रोकना है और जमाई पे कोई जिक्र नहीं करना है, तो अब नमाज में कहाँ से करना है जिक्र? नमाज में लाहौल, ये आम हालत में नहीं तो नमाज में कहाँ से हो? एक सहाबी रसूल ने जब छींक के बारे में सुना कि छींक पे अल्हम्दुलिल्लाह कहना वाजिब है, जवाब देना वाजिब है, तो नमाज की हालत में छींका तो अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया नमाज में। तो आपने बुला कर अल्लाह, नमाज अल्लाह के ज़िक्र के लिए होती है। हालांकि छींक पर भी उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा था, लेकिन ये ज़िक्र छींक। Every single fard, like we see the vast majority of our brothers from the subcontinent and from Egypt and from Syria and from all over the world almost. After fard prayer, some of them do this. I don't know, maybe it's a fly. Some of them wipe their face and bodies. I don't know why, but they do it. They saw someone doing it and it looked hip, it looked cool, so they're doing it. Did the Prophet do this, Hassan? No. No, we have never heard anything like that. Did the companions do it? Did the Tabi'een do it? Did the Tabi'een do it? They all say no. So why are you guys doing it? Well, there's no harm in doing it. Come on, guys, you are innovating in the religion. Doing this after every fard prayer is an innovation. Now, Sayyid, I'm asking you. You said, if I pray alone and I raise my hands and make dua, if you do it once in a blue moon, no problem. But between you and me, nobody's listening, inshallah. Why do you want to do dua after fard prayer? Simple answer. Straight question, simple answer. Answer, I want Allah to respond. Good answer. When does Allah respond most? After finishing the prayer when it's all over, or during sujood in the prayer itself, or before concluding the prayer with Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah? Definitely in sujood and after salutation before the salam to conclude the salah. This is what the Prophet said, alayhi salam. Again, between you and me, this is private, nobody's listening, inshallah. Do you think that the Prophet, alayhi salam, would advise you of doing something which is less, which is not answered by Allah Azza wa Jal? A'udhu billah. Only a heretic or a lunatic would say such a thing. Definitely the Prophet would advise you the best advice. So, logically, if you're a man of intellect, if you want Allah Azza wa Jal to answer your dua, make it in sujood, in salah, or make it before salam, in salah. Now, if you insist, he said, no, I'm going to do it after salah, and I'm going to raise my hands, and it's going to be every fard prayer. Why would I care? Do whatever you want. क्या ज़रूरी है कि हम जब नमाज पढ़े तो इमाम के पीछे बैठकर दुआएं करें? तो याद रखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दुआ हु मुख्कुल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है। दूसरी बात फरमाया दुआ हुल इबादा, दुआ इबादत है। तो जब दुआ इबादत है तो इबादत में हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे हैं, उन्होंने जो बताया वो करना है।
تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ ہر نماز کے بعد بیٹھ کر دعائیں کی؟ تو ہاں دعائیں کی، رسول اللہ ہر نماز کے بعد کرتے. عمر ابن خطاب کے دور میں یہ ہوا کہ رسول اللہ ایک شخص اٹھ کر جانے لگا نماز کا، آپ نے روکا ہے میرے بھائی دعا کر، تو دعائیں کرتے. لیکن یہ اگر سوال یہ ہے کیا اجتماع میں کرنا ثابت ہے، تو یہ ثابت نہیں ہے. رسول اللہ انفرادی دعا کرتے، ہر نماز کے بعد ذکر و اذکار کرتے. اب رسول اللہ کا عمل تھا ہر نماز کے بعد، یہ آپ سب نے سنا ہوگا، رسول اللہ نماز پڑھتے، ایک بار اللہ اکبر کہتے، تین بار جو ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یہ پڑھتے، اللہم انت السلام منک السلام یہ پڑھتے، آیت الکرسی پڑھتے، سورہ اخلاص پڑھتے، معوذتین پڑھتے، سورہ فلق سورہ ناس پڑھتے. میرا یہ سوال ہے آج یہ عمل ہوتا ہے کہ ہمارے پاس؟ حدیث میں یہ آتا رسول اللہ یہ کرتے نماز کے بعد. میرا سوال ہے کون کر رہا ہے اس عمل کو؟ اس کے بدلے ایک شارٹ کٹ نکالی کہ ایک آدمی کچھ تو ہی پڑھتے تھے، آمین آمین بولتے اٹھ کر بھاگ جاتے ہیں. اس کے بعد تسبیح فاطمہ 33 بار سبحان اللہ پڑھتے، 33 بار اللہ، یہ بھی پڑھتے رسول اللہ. بہت لمبی لمبی تسبیحات رسول اللہ کی ثابت ہے نماز کے بعد. ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزیں سننا تھا. یہ چھوڑ کر ہم نے اس کے برخلاف ایک شارٹ کٹ نکالی کہ ایک آدمی بول دے اور باقی سے آمین بولے اور اٹھ کے چلے جائے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ اب جب کچھ لوگوں سے پوچھا گیا کہ یہ نماز کے بعد دعا کیوں کرتے اس طرح سے، تو وہ کہتے تاکہ عوام سیکھ لے. اگر یہ نیت ہے عوام سیکھ لے، سوال یہ ہے لیکن عوام سیکھ کہاں سے سکتی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا آمین، ربنا آتنا آمین آمین آمین. اب وہ آدمی جو 30 سال سے نماز سے پوچھے کیا کتنی دعائیں سیکھے، وہ کچھ سننے نہیں آتی، کہاں سیکھوں گا؟ سکھانے کے لیے بٹھانا پڑتا ہے. آئیے بیٹھیے، ربنا ربنا آتنا آتنا فی الدنیا، سکھائیے اس کو ایسا. ہم کتنے چیزوں پر اپنے آپ کو دوسروں کے اوپر ڈالیں گے. حتیٰ کہ دین میں کیا کیا ہم نے، ایک پیشہ نکالا اور لوگوں کو کہا کہ تم یہ مخصوص کام کرنا، اور ہر معاملے میں اتنے جھک گئے کہ آج اگر کوئی ہمارے محلے مر بھی جاتا ہے تو ہم ڈھونڈتے پھرتے کون نہلائیں گا. مردے کو نہلانے کے لیے بھی ضرورت پڑتی ہے کسی کی، وہ کریں گے نا، ان کو ذمہ ہے، خود کا کام ہے نہیں. کیسی عجیب بات ہے. کیا مرنا کوئی ایک عجیب چیز ہے جو ہوتا نہیں کسی زمانے میں کسی دور میں؟ تو میت کو نہلانے کا طریقہ مسلمان کو اگر نہیں آتا تو عجیب بات ہے، تعجب کی بات ہے. کیوں تو ایک پیشہ نکالا، یہ لوگ وہ کام کریں گے، اپنے خالی ان کو دیتے رہنا پیسہ، وہ کام کرتے رہیں گے. ہاں کچھ چیزیں مخصوص ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ کسی پر وہ کر سکتے ہیں.